أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ وہی سورہ بقرہ کا 6واں رکوع چل رہا ہے. ابھی تک وہی بنی اسرائیل کا قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی شرارتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور انبیاء بنی اسرائیل نے بہت زیادہ محنت کی، لیکن وہ ظالم سدھر نہیں رہے تھے. طاقتور بھی بہت تھے، لیکن حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بس ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو تنگ کرنا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ سرکشی کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، مان کر چلو گے عزت ملے گی. تو یہ گزشتہ آیتوں میں بھی انہی کا تذکرہ تھا، مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف تذکرہ فرمایا کہ جب بنی اسرائیل فرعونی سختیوں سے آزاد ہو کر کے آگے نکل گئے تو پھر ظالموں نے شرارت کر کے اور بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ کا موقع دیا، ایک خاص طریقے سے توبہ کی. ان کو حکم دیا کہ اس انداز سے توبہ کرو کہ جہاد کرو اور مشرکین کو قتل کرو، بھلے کوئی بھی ہو، آپ کا کیا بھی رشتہ میں لگتا ہو. اس کے بعد پھر بولا کہ ہمیں کتاب چاہیے، وہ کتاب کا تذکرہ بھی آیا. پھر قوم کا ہلاکت، پھر دوبارہ زندگی. یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں اسی وادی تیہ میں ان کے اوپر کیا حالات تھے اس کا تذکرہ فرمایا. جیسے ہی بحر قلزم سے کراس ہو کر کے آگے بڑھے، چلتے چلتے وادی تیہ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ابھی آگے چلو، یہ سامنے جو بستی ہے اسی بستی کی طرف چلتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عزت بھی ملے گی اور آپ کے باپ دادا جو تھے وہ بھی یہاں ہی رہتے تھے. لیکن ہمارے لوگوں کے بنی اسرائیل کے شرارتوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے وہاں ابھی سرکش قوم عمالقہ یہ مسلط ہو چکی ہے. اس وجہ سے ابھی آپ تھوڑا سا ہمت کرو تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. تو یہ غلام ذہنیت کے تھے، فرعون کے غلامی میں رہے تھے. اس وجہ سے انہوں نے بولا نہیں بھائی، یہ اتنا بڑا طاقتور قوم عمالقہ، اس کے ساتھ کون لڑائی کرے گا، ہم تو نہیں لڑتے. بہت زیادہ اللہ کے نبی نے سمجھایا لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. تو پھر وہیں وادی تیہ کے اندر ٹھہر گئے. جب دماغوں کے اندر غلامی آ جاتی ہے نا، پھر آدمی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ میں میدان میں آؤں کیسے، یہ سوچتا ہی نہیں، بس یہ جیسے چل رہا ہے ایسا ہی صحیح ہے. جیسے آج کل ہمارے حکمران بھی ہیں، دنیا کے سامنے، کفر کے سامنے ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ آزادی بھی کوئی چیز ہے. سودی نظام کو ختم کیوں نہیں کرتے ہو، یار دنیا سے ہم کٹ جائیں گے. ارے بابا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، کیا نہیں دیا، لیکن بس غلامی. تو وہاں بھی وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب آگے نہیں بڑھ رہے تھے تو وہیں اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر
40 سال تک وہیں ان کو چھوڑ دیا، نہ کوئی مکان بنا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور کھا پی سکتے ہیں، بس جو کچھ سامان تھوڑا بہت تھا وہ کھایا، ابھی پریشان، کہاں سے گزارا ہوگا، کیا ہوگا۔ وہیں پر پانی کا مطالبہ کیا، ہمارے لیے تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ تمہاری اپنی شرارتیں ہیں، میں نے تو آپ کو بولا تھا آگے بڑھو، اب نہیں بڑھے تو میں کیا کروں؟ آخر پھر سب نے منتیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی مارو پتھر پر، جیسے پتھر پر لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی نکل پڑا۔ اس کا تفصیل آگے آئے گا، لیکن وہیں وادی تیہ کے اندر ان کو پانی بھی مل گیا۔ ابھی ان کے لیے جو خیمے وغیرہ تھے وہ بھی پرانے ہو گئے، کم از کم 40 سال تک کون سا خیمہ چلتا ہے؟ تو پھر پریشان، ابھی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی وہاں ان حالات کے اندر بھی ان کے اوپر احسان کیا کہ تپش کے ٹائم پر بادل آ جاتا تھا، اللہ کی مہربانی، بادل آتا، اسی کے اندر یہ اپنا گزارا کرتے، دن گزار لیتے۔ ابھی کھانے کے لیے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کھانے کا بھی انتظام کر دیا، ان کے اوپر ایک میٹھی چیز، ایک نمکین چیز روزانہ بھیجتے، یعنی باقاعدہ آسمان سے اتارتے، روزانہ صبح کے ٹائم پر جیسے نیند سے اٹھتے ہیں نا، تو جیسے برف باری ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، اسی طرح سے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے من نازل فرمایا۔ من کی معنی ہوتی ہے احسان، اور یہاں معنی ہے کہ میٹھی چیز احسان کے طور پر ان کو عطا فرمائی، اور اتنی نازل ہوتی تھی کہ جتنے لاکھوں لوگ ہوتے تھے، 6 لاکھ سے زیادہ، سب کے لیے وہ کافی ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح پھر پرندوں کی طرح کوئی بٹیر جیسا کوئی پرندہ، وہ بھی ان کے لیے اللہ رب العالمین روزانہ انتظام فرما دیتے۔ ابھی ہمیشہ وہ کھاتے رہتے، پھر آگے جا کر کے پھر انہوں نے شرارت کی، بولتے ہیں یار ہم تو ایک ہی کھانا کھا کر کے تھک گئے، ہمیں تو اور کھانے چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے، یہ وہ۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ بھی آگے اس کا ذکر اگلے رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ جیسی عظیم نعمتیں ان کو دیں، اور بادلوں کا انتظام کیا ان کے لیے، اور ان کو پابند کیا کہ آپ کو جو کچھ کھانا ملتا ہے وہ کھا لو، ذخیرہ نہ کرو، اسٹاک نہ کرو، اگر ذخیرہ کرو گے تو پھر میری پکڑ آئے گی۔ لیکن وہ شرارتی تو تھے، پھر بھی چھپانا شروع کر دیا۔ جیسے چھپانا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آئی، اور ان کا جو کھانے وغیرہ کی چیزیں ان کو ملتی وہ ساری بدبودار ہو جاتی۔ اسی طریقے سے ان کی زندگی پر اور کچھ کٹھن اور پریشانی والی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی سامنے والی بستی میں داخل ہو جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ پھر جیسے داخل ہونے لگے، جب رسوا ہوئے، کھانا پینا بھی بند ہونے لگا، پھر آگے بستی میں جیسے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو، تکبر کے ساتھ نہیں۔ تکبر کرو گے تو اللہ کی نعمت چھن جائے گی، اور داخل ہوتے وقت بولتے جاؤ حطۃ حطۃ، مانا اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ان شیطانوں نے بولا حنطۃ حنطۃ، ہمیں تو گندم چاہیے، کھانا چاہیے، ہم اس بستی میں کوئی بخشش کے لیے، معافی کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، عیاشی کے لیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھٹکا آیا اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ ان کے مر گئے۔ یہ سارا تذکرہ ان 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں بھی یاد کرو کہ میں نے آپ کے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نازل کیا، اتارا میں نے تمہارے لیے من اور سلوہ، میٹھی کسٹرڈ کی طرح کوئی چیز، اور سلوہ نمکین سالن کی طرح کوئی پرندے کا گوشت، اور حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزوں کا میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا،
کہ ہر طرح سے نافرمانی کرتے رہے، پھر پکڑے گئے، اور نافرمانی یہ کہ اس کو ذخیرہ کرنا شروع کیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس زمانے کے کھانے کو، گوشت کو اگر ذخیرہ نہ کرتے تو آج تک کبھی بھی گوشت بدبودار نہ ہوتا، بھلے مہینوں کے مہینے پڑا رہتا، لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے آج تک یہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ نعمت چھن گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے بولا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ مفسرین کرام نے 2 بستیوں کا تذکرہ کیا ہے، یا تو اریحا ایک بستی کا نام تھا وہ، یا پھر یہ بیت المقدس۔ اس بستی میں داخل ہو جاؤ لیکن عاجزی کے ساتھ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پھر وہاں کھاتے پیتے رہنا رچ بس کے، جو بھی اللہ نے دیا ہے بس کھاؤ پیو عیش کرو۔ وہاں آپ مفت کے کھانے پر راضی نہیں تھے، تو ابھی جاؤ مارکیٹ میں محنت کرو، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے جب داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تکبر کے ساتھ نہیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا معافی معافی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو پھر نغفر لکم خطایاکم، پہلے والی ساری شرارتیں تمہاری معاف کر دوں گا، لیکن یہ 2 کام کرو، عاجزی کے ساتھ داخل ہو اور معافی طلب کرتے رہو۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ اگر اچھائی کرو گے تو پھر ہم اچھائی کرنے والوں کو اور بڑھا کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے داخل ہوئے تو بڑی عاجزی کے ساتھ، کچھ صحابہ نے بولا آج ہم بدلہ لیں گے، پیغمبر کریم نے فرمایا نہیں، آج رحمت اور شفقت کریں گے۔ جنہوں نے بلال کو گھسیٹا تھا، صہیب کو مارا تھا، اور صحابہ کو پر سختیاں کی تھی، پیغمبر کریم کو مارنے کی سازشیں کی تھیں، صحابہ کو بڑا یعنی پریشان کر کے اور نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور کبھی حبشہ جا رہے ہیں، کبھی مدینہ جا رہے ہیں، کبھی کہاں، صرف ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عاجزی کے ساتھ، اور پھر جا کر کے ام ہانی کے گھر میں نوافل پڑھے، یعنی سجدہ کیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے آزادی ملنے پر اللہ کا شکر۔ ہمارے ہاں ملک کی آزادی ہوئی ہے، اسی آزادی کے دن کیا تماشے کرتے ہیں، ناچ گانا، یعنی آزادی کے دن اللہ کی نافرمانی خصوصی طور پر کرتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، پھر یہ حالات نہیں آئیں گے۔ گیس سے محروم، بجلی سے محروم، امن سے محروم، کاروبار سے محروم، عزت سے محروم، جان سے محروم، سکون کے لیے لمحے کے طور پر ہمیں سکون نہیں ہے، ہر طرف سے پریشان ہی پریشان، یعنی کوئی ایک بھی ادارہ نہیں ہے جو انسان کو خون چوسنے میں لگا ہوا نہ ہو۔ تو یہ مصیبتیں اسی وجہ سے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تو اسی دن عاجزی کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو سجدے کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہر وقت نافرمانی نافرمانی اور نافرمانی، تو پھر عذاب تو آئیں گے۔ تو انہوں نے یہ شرارتیں کیں، اللہ کا عذاب آیا۔ یہ قوم بھی اسی جیسی شرارتیں کرتی، اس سے زیادہ شرارتیں کرتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے صدقے اجتماعی عذاب نہیں آتا، لیکن آج کی شرارتیں بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے۔ ان کو بولا گیا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا۔ آج پاکستان کے بھی اکثر مسلمانوں کو دیکھو سجدہ کرتے ہیں، نہیں۔ ان کو بولا معافی مانگو، معافی نہیں مانگتے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالم لوگوں نے بات تبدیل کر دی، جو بات ان کو بولی گئی تھی کہ تم بولو حِطَّةٌ، انہوں نے تبدیل کر کے بولا حِنطَةٌ۔ حِنطَةٌ کی معنی ہوتی ہے گندم، معنی کھانے کی چیز، ہمیں کھانا چاہیے۔ اور آج کل بھی دیکھو لوگ
کتنا بھی پریشان ہے، احتجاج کریں گے، جلوس کریں گے اور قسم کی شرارت ہے، سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں آئیں گے، وہی سجدہ اور معافی نہیں کریں گے۔ جبکہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو تو روزی ملے گی۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارشیں بسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، استغفار کرو۔ اور آج استغفار کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، بس حالات کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ارے تو خود کو کیسا ہے وہ بھی تو دیکھ۔ تو ان ظالموں نے بھی کیا کیا کہ اللہ کی حکم کو تبدیل کر دیا، بات کو ہی پھیر دیا، اور حکم ہوا کہ سجدے کے طور پر جھک کر کے داخل ہو۔ اور انہوں نے ظالموں نے کیا کیا کہ گھٹنوں کے بل تھوڑا سا جھک کر کے، سر یوں کر کے، اور پھر اندر داخل ہونے لگے کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ یہ سر کو جھکائیں گے کسی کے سامنے۔ ارے ظالموں، جب اللہ کا حکم ہے تو بس نا۔ جب کسی طرح سے انہوں نے شرارت کو چھوڑا نہیں تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو پھر اتارا ہم نے ان کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے آسمان سے عذاب، ان کے فسق و فجور کرنے کی وجہ سے کہ انہوں نے فاسقانہ بدکاری کی زندگی گزاری، حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ ایسا کوئی یعنی وائرس آ گیا ان کے اندر، جس کے اندر 70,000 لوگ ایک دن کے اندر مر گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذابات آنا شروع ہوئے اور وہ رسوا ہوتے رہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، صرف قصہ کہانی کے لیے نہیں، ہماری ہدایت کے سمجھانے کے لیے۔ ان کے اوپر کیا کیا عذاب آئے تھے؟ وائرس آ گیا، مر گئے۔ اور کیوں آیا؟ ان کے خرابیوں کی وجہ سے، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے، دین کو ٹھکرانے کی وجہ سے، سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور یہ ساری بیماریاں یہاں ہیں۔ حکم ہے سجدہ کرو، وہ نہیں کرتے۔ حکم ہے کہ یہ بات کرو، مانا استغفار کی بات کرو، توبہ کرو، وہ نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی آتے رہتے ہیں۔ یہی عذاب کوئی کم ہے کہ آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کما نہیں سکتے، اطمینان کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے، ایسے ظالم لوگ مسلط ہو جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کے خزانے دیے ہیں، ہر طرح کے خزانے دیے ہیں۔ اگر پاکستان پوری دنیا سے کٹ جائے، کوئی ایک بھی چیز بیچے بھی نہیں، خریدے بھی نہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، لیکن کرنے نہیں دے رہے۔ کل IMF کا بیان آیا ہے کہ جو پیٹرول پر سبسڈی دے رہے ہو یہ ختم کرو، مانا کم از کم 100 روپیہ پیٹرول کو اور مہنگا کرو۔ اور ان ظالموں نے اس طرح کے معاہدے کیے ہیں، مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے ان سب کو۔ جس ظالم نے کسی بھی طرح سے ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کی، اللہ ان ظالموں کو تباہ کرے۔ حصے وار تو سارے ہیں، جو بھی نماز نہیں پڑھتے سارے حصے وار ہیں، اور جو بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، سارے حصے دار ہیں۔ لیکن مسلط ایسے لوگ ہو جاتے، اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ہوتے ہیں ایسے ہی بدکار اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات ہمیں سمجھائی کہ دین کی نافرمانی کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کی وجہ سے دنیا کی، قبر کی، آخرت کی ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔